السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے چین کی کامیابیوں کا اور اس حوالے سے عمر رسیدہ افراد کی انشورنس، مینگرووز کے جنگلات کی بحالی، خلائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس، دنیا کا سب سے بڑا سنگل یونٹ گرین امونیا پروجیکٹ، غذائی ضیاء اور اسراف، میکینیکل آرٹ پروجیکٹ، فضائی سواری اور ورلڈ گیمز 2025 سے متعلق دیگر دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ رواں سال میں مقررہ حجم سے بالا اداروں کی کاروباری آمدنی میں سال بنسبت 2.5% اضافہ ہوا ہے۔ چین کے قومی شماریات بیورو کی جاری کردہ تازہ داد و شمار کے مطابق جنوری سے جون کے دوران ان اداروں کی آمدنی 78 ٹریلین یوان تک پہنچی، جبکہ ان کا مجموعی منافع 3436.5 ارب یوان رہا۔ چین کے قومی شماریات بیورو کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی شش ماہی میں مقررہ حجم سے بالا صنعتی اداروں کی کاروباری آمدنی میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 2.5% اضافہ ہوا ہے۔ مقررہ حجم سے بالا صنعتی اداروں سے مراد وہ ادارے ہیں جن کی سالانہ بنیادی کاروباری آمدنی 20 ملین یوان یا اس سے زیادہ ہو۔ بیورو کے مطابق جنوری سے جون کے دوران ان اداروں کی کاروباری آمدنی 66.78 ٹریلین یوان تک پہنچی، جبکہ ان کا مجموعی منافع 3436.5 ارب یوان رہا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 1.8% کم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پہلی شش ماہی میں مینوفیکچرنگ سیکٹر نے 2590.06 ارب یوان کا مجموعی منافع حاصل کیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 4.5% زیادہ ہے، جبکہ بجلی، حرارت، گیس اور پانی کی پیداوار اور سپلائی انڈسٹری نے 417.04 ارب یوان کا مجموعی منافع حاصل کیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 3.3% زیادہ ہے۔ جون میں مقررہ حجم سے بالا صنعتی اداروں کی کاروباری آمدنی میں پچھلے سال کے مقابلے میں 1% اضافہ ہوا۔ چین نے 14ویں 5 سالہ منصوبے میں طے شدہ مینگرووز کے جنگلات کی بحالی کے ہدف کو وقت سے پہلے حاصل کر لیا۔ قدرتی وسائل کی وزارت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جون 2025 کے اختتام تک ملک میں 9200 ایکڑز کے نئے مینگرووز جنگلات قائم کیے جا چکے ہیں۔ یہ کامیابی مینگرووز کے تحفظ اور بحالی کی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ چین نے 14ویں 5 سالہ منصوبے میں طے شدہ مینگروو جنگلات کی بحالی کے ہدف کو وقت سے پہلے حاصل کر لیا ہے۔ قدرتی وسائل کی وزارت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جون 2025 کے اختتام تک ملک میں 9200 ہیکٹرز کے نئے مینگروو جنگلات قائم کیے جا چکے ہیں۔ یہ کامیابی مینگروو کے تحفظ اور بحالی کی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہے۔ چین میں مینگروو جنگلات کا کل رقبہ 30,300 ہیکٹرز تک پہنچ چکا ہے، جو صدی کے آغاز کے مقابلے میں تقریباً 38% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ 2012 سے چین نے مینگروو کے رقبے میں مستحکم اضافے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جس کی بدولت یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں مینگروو کا رقبہ خالص اضافے کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف قومی سطح پر ایک اہم سنگ میل ہے، بلکہ عالمی سطح پر مینگروو تحفظ کا ایک ماڈل بھی پیش کرتی ہے۔ اہم اقدامات میں مینگروو وسائل اور بحالی کے لیے موزوں علاقوں کا قومی سروے کیا گیا، جس کی بنیاد پر ایک خصوصی ڈیٹا بیس تیار کیا گیا۔ چین میں بنیادی عمر رسیدہ انشورنس کے تحت رجسٹرڈ افراد کی تعداد 2024 کے اختتام تک 1.07 ارب تک پہنچ گئی۔ وزارت سماجی امور اور چائنا قومی کمیٹی برائے عمر رسیدہ امور کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بنیادی عمر رسیدہ انشورنس سسٹم میں رجسٹرڈ افراد کی تعداد 1.0728 ارب تک پہنچی۔ چین میں بنیادی عمر رسیدہ انشورنس کے تحت رجسٹرڈ افراد کی تعداد 2024 کے اختتام تک 1.07 ارب تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 63.9 لاکھ کا اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ وزارت سماجی امور اور چائنا قومی کمیٹی برائے عمر رسیدہ امور کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں بنیادی عمر رسیدہ انشورنس سسٹم میں رجسٹرڈ افراد کی کل تعداد اب 1.0782 ارب ہو چکی ہے۔ حکومت نے 2024 میں
شہری اور دیہی رہائشیوں کے لیے بنیادی پینشن اسکیم کی کم از کم گارنٹیڈ رقم میں بھی 20 یوان فی ماہ کا اضافہ کیا ہے۔ 8ویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ میں شرکت کرنے والے عالمی نمائش کنندگان نے مہینوں پہلے سے ہی کاروباری مواقع تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بین الاقوامی نمائش کے انعقاد نومبر میں چین کے شہر شنگھائی میں کیا جائے گا، جس کا 100 روزہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ 8ویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں شرکت کرنے والے عالمی نمائش کنندگان نے مہینوں پہلے سے ہی کاروباری تعاون کے مواقع تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ میلہ اس سال 5 سے 10 نومبر تک شنگھائی میں منعقد ہوگا، جس کا اتوار سے 100 روزہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ پیرو کی کاروباری شخصیات بھی اس میلے میں شرکت کر رہی ہیں، جو پیرو میں چین کی تعمیر کردہ چانگکے بندرگاہ کے مثبت اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنوبی امریکہ کی صحت بخش غذائی مصنوعات چینی مارکیٹ میں متعارف کروانا چاہتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ لاجسٹک نیٹ ورک واقعی بہت فعال ہے، جو تجارت اور ای کامرس کو فروغ دے گا، اور وہ پیرو اور لاطینی امریکہ کی منفرد غذائی اور صحت بخش مصنوعات پیش کریں گے۔ ایکسپو کی تیاریوں سے متعلق پریس کانفرنس کے مطابق 50 سے زائد ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں قومی جامع نمائش میں شرکت کریں گی۔ کمپنیوں کی کاروباری نمائش کے لیے 3,30,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبہ مختص کیا گیا ہے، جبکہ 170 کمپنیاں اور 27 ادارے 8ویں بار مسلسل نمائش کر رہے ہیں۔ چین کے خلائی اسٹیشن پر موجود شینزو 20 کے خلا بازوں نے کئی اہم سائنسی تجربات اور مشاہدات کیے ہیں۔ چائنا کی مینڈ اسپیس ایجنسی کے مطابق تیانشو 9 کارگو خلائی جہاز 6.5 ٹن سامان لے کر روانہ ہوا، جو تیانشو 6 کے بعد خلائی اسٹیشن پر بھیجا گیا سب سے بڑا کارگو جہاز ہے۔ چین کے خلائی اسٹیشن تیانگونگ پر موجود شینزو 20 کے خلا بازوں نے حالیہ دنوں کئی اہم سائنسی تجربات اور ٹیسٹ مکمل کیے ہیں۔ چائنا مین اسپیس ایجنسی کے مطابق تیانشو 9 کارگو خلائی جہاز 15 جولائی کو 6.5 ٹن سامان لے کر روانہ کیا گیا تھا، جو تیانشو 6 کے بعد سے خلائی اسٹیشن کو بھیجے گئے سب سے بڑے کارگو میں شامل ہے۔ اس میں خلا بازوں کی روزمرہ ضروریات، ایندھن اور سائنسی تجربات کے لیے ضروری آلات شامل تھے۔ خلا بازوں نے سامان موصول ہونے کے بعد مختلف تحقیقی کام شروع کیے، خاص طور پر خلائی طب کے شعبے میں اہم پیش رفت ہوئی۔ نمونوں کی دستی مشاہداتی تصاویر لی گئیں اور نمونوں کو محفوظ کرنے کا عمل مکمل کیا گیا۔ یہ تحقیق نہ صرف طویل المدتی خلائی مشنز کے دوران خلا بازوں کے جسمانی افعال پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی، بلکہ اس سے زمین پر عام انسانوں کے صحت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ خلائی حیاتیات اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی اہم تجربات کیے گئے ہیں۔ چین نے بین الاقوامی خلائی تحقیق میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے 60 سے زائد اداروں اور 17 ممالک کے ساتھ شراکت داری قائم کر لی۔ گزشتہ ماہ چین کی ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن لیبارٹری نے صوبہ انہوئی کے شہر ہیفی میں خلائی تحقیق کے لیے بین الاقوامی تنظیم قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین نے بین الاقوامی خلائی تحقیق میں اپنا کردار مزید گہرا کرتے ہوئے 60 سے زائد اداروں اور 17 ممالک کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے۔ پچھلے ماہ چین کی ڈیپ اسپیس ایکسپلوریشن لیبارٹری نے انہوئی صوبے کے شہر ہیفے میں گہری خلائی تحقیق کے لیے بین الاقوامی تنظیم قائم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ تنظیم خلائی تحقیق میں سائنسی تبادلے اور جدت کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ چینی حکام کے نزدیک اس تنظیم کو عالمی سائنسی برادری کی وسیع شرکت اور توجہ ملی ہے۔ یہ کثیر القومی سائنسی تعاون کا ایک اہم مرکز، جدت کا مشترکہ پلیٹ فارم اور انسانی وسائل کی ترقی کا مرکز بنے گی۔ یہ چین کی خلائی تحقیق میں ترقی اور خلائی طاقت بننے کی کوششوں پر عالمی سائنسی برادری اور بین الاقوامی معاشرے کے اعتماد کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ چین کے آئندہ چاند اور سیاروں کے مشنز میں بین الاقوامی تعاون جاری رہے گا، جس میں چھانگا 7، چھانگا 8 اور تھیانون 3 مشن شامل ہیں، جو سب غیر ملکی تحقیقی آلات لے کر جائیں گے۔ پچھلے مشنز بشمول چھانگا 4، چھانگا 5 اور چھانگا 6 نے نیدرلینڈ، سویڈن، جرمنی، سعودی عرب، پاکستان، فرانس اور اٹلی کے سائنسی آلات کو میزبانی فراہم کی تھی۔ شنگھائی میں منعقد ہونے والی ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس میں IA سے آراستہ روبوٹ شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے۔ کانفرنس میں 80 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی۔
مصنوعی ذہانت میں عالمی یکجہتی کے موضوع پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں روبوٹکس کے شعبے کی قابل ذکر ترقی نظر آئی۔ شنگھائی میں منعقدہ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس میں اے آئی سے آراستہ روبوٹس نے شرکاء کی مرکزی توجہ حاصل کی۔ مصنوعی ذہانت میں عالمی یکجہتی کے موضوع پر منعقد ہونے والے اس کانفرنس میں روبوٹکس کے شعبے نے پچھلے سال کے مقابلے میں قابل ذکر توسیع دکھائی ہے، جہاں شریک کمپنیوں کی تعداد محض 18 سے بڑھ کر اس سال 80 سے زائد رہی۔ پچھلے سالوں کے برعکس اس بار روبوٹ صرف نمائش تک محدود نہیں رہے، بلکہ چلتے پھرتے اور یہاں تک کہ باکسنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے، جس نے جدید ترین موشن انیبلڈ اے آئی ٹیکنالوجی کے شوقین افراد کی بڑی تعداد کو اپنے جانب متوجہ کیا۔ چین میں مصنوعی ذہانت اب نمائشوں سے آگے بڑھ کر ہنگامی رد عمل، سیاحت اور ہوا بازی جیسے شعبوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اس سال کی کانفرنس میں واضح طور پر دیکھا گیا، جہاں 3000 سے زائد اے آئی مصنوعات اور 800 سے زیادہ ہائی ٹیک کمپنیوں نے نمائش کی۔ 70,000 مربع میٹر سے زائد رقبے پر محیط یہ نمائش اپنی 7 سالہ تاریخ میں سب سے وسیع رہی۔ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس 2025 کے دوران چین نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سسٹم میزو اربن متعارف کروا دیا، جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے قدرتی آفات کی پیش گوئی اور اس سے نمٹنے میں مدد فراہم کرے گا۔ چینی حکام کے مطابق یہ سسٹم آفات کے جائزے، تجزیے اور آفات کے واقع ہونے والے مقامات کی نشاندہی کرے گا۔ شنگھائی 2025 ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کے دوران چین نے قدرتی آفات سے متعلق انتباہی نظام میزو اربن متعارف کروایا، جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے قدرتی آفات کی پیش گوئی اور انتظام میں انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے۔ چینی حکام کے مطابق یہ نظام 4 کلیدی شعبوں میں کام کرے گا۔ آفات کے جائزے اور تجزیے سے یہ نظام ملکوں میں آفات کے واقع ہونے والے مقامات کی نشاندہی کرے گا۔ نگرانی اور ابتدائی انتباہ کے اعتبار سے چین کے فینگوین موسمیاتی سیٹلائٹس کی مدد سے عالمی سطح پر سیٹلائٹ مانیٹرنگ کی جائے گی اور اس ڈیٹا کو عددی پیش گوئی میں شامل کیا جائے گا۔ پیش گوئی کے بعد اہم چیلنج عوام کو فوری انتباہ اور مناسب اقدامات کے ہدایات پہنچانا ہے۔ یہ اے آئی نظام مصنوعی ذہانت پر مبنی موسمیاتی پیش گوئی کے ماڈلز اور حقیقی وقت میں آفات کی نگرانی اور تجزیہ کے ماڈلز کو یکجا کرتا ہے۔ اس کی تکنیکی بنیاد خطرات کے ابتدائی انتباہ کے تمام مراحل کا احاطہ کرتی ہے، جس سے تیز رد عمل اور مؤثر عمل درآمد ممکن ہوگا۔ یہ نظام نہ صرف چین بلکہ دیگر ممالک کی پیش گوئی کی صلاحیتوں کو بھی بہتر بنائے گا۔ چین میں دنیا کا سب سے بڑا سنگل یونٹ گرین امونیا پروجیکٹ عملی طور پر فعال ہو گیا۔ اسٹیٹ پاور انویسٹمنٹ کارپوریشن کے زیر انتظام یہ منصوبہ ہوا اور شمسی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے پہلے گرین بجلی پیدا کرتا ہے، جس کے بعد میں گرین ہائیڈروجن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوا سے حاصل کردہ نائٹروجن کے ساتھ مل کر ہائیڈروجن کو گرین امونیا میں تبدیل کیا جاتا ہے، جو کیمیکل، ٹرانسپورٹیشن اور پاور سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے۔ چین کے شمال مشرقی صوبہ جیلان میں دنیا کا سب سے بڑا سنگل یونٹ گرین امونیا پروجیکٹ عملی طور پر فعال ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ پاور انویسٹمنٹ کارپوریشن کے زیر انتظام یہ منصوبہ جیلان میں موجود وافر ہوائی اور شمسی توانائی کے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے پہلے گرین بجلی پیدا کرتا ہے، جسے بعد میں پانی کے الیکٹرولیسس کے ذریعے گرین ہائیڈروجن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوا سے حاصل کردہ نائٹروجن کے ساتھ مل کر کیٹلسٹ کی موجودگی میں اس ہائیڈروجن کو گرین امونیا میں تبدیل کیا جاتا ہے، جو کیمیکل، ٹرانسپورٹیشن اور پاور سیکٹرز میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو سکتا ہے۔ منصوبے کے چیف ڈائریکٹر کے مطابق یہ پروجیکٹ سالانہ 32,000 ٹن گرین ہائیڈروجن اور 1,80,000 ٹن گرین امونیا کی پیداوار کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے ہر سال تقریباً 6,50,000 ٹن کاربن اخراج میں کمی واقع ہوگی، جو کہ 5 لاکھ عام گھرانوں کی سالانہ بجلی کی کھپت سے پیدا ہونے والے کاربن اخراج کے برابر ہے۔ اس منصوبے کے نیو انرجی حصے کی کل نصب شدہ صلاحیت 800 میگا واٹ ہے۔ چین میں غیر ملکی سرمایہ کاری سے چلنے والی کمپنیاں اپنے منافع سے دوبارہ سرمایہ کاری کر کے پیداواری صلاحیت بڑھانے میں مصروف نظر آ رہی ہیں۔ صوبہ جیانگسو کے سوجو انڈسٹریل پارک میں جرمنی کی گھریلو آلات بنانے والی کمپنی نے حال ہی میں 500 ملین یوان کی اضافی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔
چین میں غیر ملکی سرمایہ کاری سے چلنے والی کمپنیاں مسلسل اپنے منافع کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لگا کر پیداواری صلاحیت بڑھا رہی ہیں، جو ملک کی کھلے پن کی پالیسیوں کے تحت چینی مارکیٹ میں ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ جیانگسو صوبے کے سوجو انڈسٹریل پارک میں جرمنی کی گھریلو آلات بنانے والی کمپنی ووربیک نے حال ہی میں 500 ملین یوان کی اضافی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم نیو انرجی گاڑیوں کے پرزہ جات کی پیداواری صلاحیت اور تحقیق و ترقی کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ کمپنی کے مطابق چینی مارکیٹ ایک بہت بڑی اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی مارکیٹ ہے۔ یہ ووربیک کی چین میں چوتھی سرمایہ کاری میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ 2008 میں کمپنی نے پہلی بار چین میں ایک چھوٹی سی رینٹل عمارت میں چند ملازمین کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ اب کمپنی کی اپنی فیکٹری ہے اور مقامی سطح پر تحقیق و ترقی کی ٹیم موجود ہے۔ چینی آٹوموٹیو مارکیٹ کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ کمپنی کی سالانہ فروخت 200 ملین یوان سے بڑھ کر اب 1 ارب یوان تک پہنچ چکی ہے۔ صبح سیچوان کے دارالحکومت چنگدو میں ورلڈ گیمز 2025 سے قبل تاریخی مشعل بردار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو کھیلوں کے اس میلے کے 12ویں ایڈیشن کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ عالمی کھیلوں کے مقابلوں میں 110 ممالک کے 5000 کھلاڑی 34 کھیلوں کے ساتھ 60 مختلف اقسام میں حصہ لیں گے۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ سیچوان کے دارالحکومت چنگدو میں 2025 ورلڈ گیمز سے قبل تاریخی مشعل ریلی منعقد ہوا، جو اس کھیلوں کے میلے کے 12ویں ایڈیشن کی جانب پہلا اہم سنگ میل ہے۔ اگست میں ہونے والے اس عالمی کھیلوں کے مقابلے میں تقریباً 110 ممالک اور خطوں کے 5000 کھلاڑی 34 کھیلوں کی 60 مختلف اقسام میں حصہ لیں گے۔ ایک روزہ مشعل ریلی میں 120 مشعل برداروں نے چنگدو، ڈیانگ اور میشن شہروں کے 6 اہم مقامات پر مشعل کے ہمراہ سفر کیا۔ مشعل برداروں میں ٹیبل ٹینس لیجنڈ مالونگ، مشہور اداکار جیکی چین اور سوشل میڈیا سٹار لی زی شامل تھے۔ مشعل کا نام بیمبو ڈریم رکھا گیا، جس میں سبز اور چاندی کے رنگ شامل ہے۔ بانس جو سیچوان میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور فطرت کی علامت ہے۔ مشعل کا آغاز معروف سانچنگ دوئی میوزیم میں فوٹو وولٹک انرجی سٹوریج کے ذریعے کیا گیا، جو اس ایونٹ کے کم کاربن عزم کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد ایک سبز اور مؤثر بین الاقوامی کھیلوں کا میلہ پیش کرنا ہے۔ چین کے شہر جینان میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں غذائی ضیاع اور اسراف کو کم کرنے کے لیے ایکشن پلان کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان 2025 میں بین الاقوامی کانفرنس برائے غذائی ضیاع اور اسراف میں کمی کے موقع پر جاری کیا گیا۔ منصوبے کا مقصد عالمی غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ چین کے مشرقی صوبہ شاندونگ کے شہری جینان میں منعقدہ ایک کانفرنس میں غذائی ضیاع اور اسراف کو کم کرنے کے لیے جنوب تعاون کو فروغ دینے کے ایکشن پلان کا اعلان کیا گیا۔ یہ منصوبہ 2025 بین الاقوامی کانفرنس برائے غذائی ضیاع اور اسراف میں کمی کے موقع پر جاری کیا گیا، جس کا مقصد بین الاقوامی برادری کی کوششوں کو تیز کرنا اور عالمی غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ کانفرنس میں غذائی ضیاع اور اسراف کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے اختراعات کے استعمال پر مرکوز مباحثوں اور تبادلہ خیال کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے خوراک کے ضیاع کو کم کیا جا سکتا ہے۔ چین میں مکینیکل آرٹ انسٹالیشن اور فضائی سواری کے جدید ذرائع سیاحوں کو متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافتی سیاحت کو نئی جدت فراہم کر رہے ہیں۔ دالیان میں مکینیکل آرٹ انسٹالیشن، جو قدیم چینی افسانوی مخلوق کھوئی نیو کی شکل میں بنائی گئی ہے، شہر کا نیا لینڈ مارک سمجھا جاتا ہے۔ چین میں میکینیکل آرٹ انسٹالیشنز اور فضائی سواری کے جدید ذرائع سیاحوں کو متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافتی سیاحت کو نئی توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ شمال مشرقی چین کے لیاوننگ صوبے کے شہر دالیان میں ایک بڑے پیمانے پر میکینیکل آرٹ انسٹالیشن، جو قدیم چینی اساطیر سے ماخوذ افسانوی مخلوق کھوئینیو کی شکل میں بنائی گئی ہے، شہر کے نئے لینڈ مارک کے طور پر ابھری ہے۔ 21 میٹر لمبے، 6 میٹر چوڑے اور 10 میٹر اونچے اس میکینیکل مجسمے میں سینکڑوں دقیق انجینئرڈ پرزے لگے ہیں۔ ہر جوڑ مکمل طور پر متحرک ہے، جو حرکت کرتے وقت حقیقی زندگی جیسی حرکات پیش کرتا ہے اور ایک متحرک مخلوق کی طاقتور توانائی کو اجاگر کرتا ہے۔
شہر کے ایک اور حصے میں ایک بڑے میکینیکل ریچھ نے شہر کے صنعتی ورثے شینگڈونگ اسٹریٹ کو دوبارہ مقبول بنا دیا ہے۔ یہ بڑا میکینیکل جانور دالیان کی شہری تجدید اور ثقافتی تبدیلی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس وقت تحقیق و ترقی کی ٹیم ان اسٹیل کے جانوروں کو مصنوعی ذہانت سسٹم سے لیس کرنے پر کام کر رہی ہے، جو ثقافتی ورثے اور جدید ٹیکنالوجی کے درمیان ایک منفرد امتزاج پیش کرے گا۔ صوبہ فوجیان کے دارالحکومت فوجوں میں دہائیوں سے شہر کی توسیع اور اپنے مشہور برگد کے درختوں کے تحفظ میں توازن قائم کیا ہے، جو معاشی اور سماجی ترقی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے بہترین رہائشی ماحول فراہم کرتا ہے۔ چین کے مشرقی صوبے فوجیان کے دارالحکومت فوجو شہر نے دہائیوں سے شہری توسیع اور اپنے مشہور برگد کے درختوں کے تحفظ کے درمیان بہترین توازن قائم کیا ہے، جو معاشی سماجی ترقی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے بہترین رہائشی ماحول فراہم کرتا ہے۔ شہر برگد کے نام سے مشہور یہ سرسبز شہر اپنی شجرکاری کی تاریخ سونگ شاہی دور سے جوڑتا ہے، جب دور اندیش گورنر یانگ بویو نے شہریوں کو سیلاب اور گرمی سے بچانے کے لیے درخت لگانے کا ایک وسیع مہم شروع کی تھی۔ ان کے مشہور فرمان شہر کو اس قدر سرسبز بناؤ کہ گرمیوں میں چھتریوں کی ضرورت نہ رہے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس تصور نے فوجوں کے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ اس شہری جنگل کا سب سے قیمتی خزانہ فوجو نیشنل فارسٹ پارک میں موجود 960 سالہ پرانا برگد کا عظیم الشان درخت ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یانگ کے دور حکومت میں لگایا گیا تھا۔ یہ قدرت کا شاہکار 20 میٹر اونچا ہے، جس کا تنا 10 میٹر چوڑا ہے، جبکہ اس کا پھیلا ہوا تاج 1330 مربع میٹر پر محیط ہے، جو 1000 افراد کو سایہ فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین کے نائب مستقل نمائندے گینگ شوانگ نے یوکرین بحران کے سیاسی حل کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے امریکہ پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان حالیہ پیش رفت کو سراہا۔ قیدیوں کے تبادلے اور جاں بحق فوجیوں کی واپسی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین کے نائب مستقل نمائندے گینگ شوانگ نے یوکرین بحران کے سیاسی حل کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے امریکہ پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان حالیہ پیش رفت کو سراہا، جس میں قیدیوں کے تبادلے اور ہلاک شدہ فوجیوں کے باقیات کی واپسی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین تمام متعلقہ فریقوں سے امن مذاکرات کی رفتار برقرار رکھنے، باہمی اعتماد بڑھانے اور ایک جامع، دیرپا اور پائیدار امن معاہدے تک پہنچنے کی اپیل کرتا ہے۔ انہوں نے تنازع میں شامل تمام فریقوں سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کرنے کی ایک بار پھر اپیل کی۔ چین امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور روس اور یوکرین دونوں سے سیاسی لچک کا مظاہرہ جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ گینگ شوانگ نے زور دیا کہ چین نے یوکرین کے معاملے پر ہمیشہ غیر جانبدار اور متوازن موقف اپنایا ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ امن، شراکت داری اور انسانی دوستی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک اہم قدم چائنا میڈیا گروپ اور ایشین انسٹیٹیوٹ آف ایکو سولرائزیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تعاون سے اسلام آباد میں امن کی جانب سفر کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ فسطائیت کے خلاف فتح سے بنی نوع انسان کے مشترکہ مستقبل کی تشکیل تک یہ سیمینار نہ صرف ماضی کی قربانی کو خراج تحسین تھا، بلکہ پائیدار اور انصاف پر مبنی مستقبل کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امن، شراکت داری اور انسان دوستی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک اہم قدم چائنا میڈیا گروپ اور ایشین انسٹیٹیوٹ آف ایکو سیولائزیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی سیمینار کا انعقاد ہوا، جس کا موضوع تھا امن کی جانب سفر، فسطائیت کے خلاف فتح سے بنی نوع انسان کے مشترکہ مستقبل کی تشکیل تک۔ یہ سیمینار نہ صرف ماضی کی قربانیوں کو خراج تحسین تھا، بلکہ ایک پائیدار اور انصاف پر مبنی مستقبل کے لیے عزم نو بھی۔ سیمینار کے مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے بین المذاہب ہم آہنگی کھیل داس کوہستانی نے سیمینار
سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون رواداری، شراکت داری اور باہمی احترام ہے۔ چین نہ صرف ماضی میں فسطائیت کے خلاف ڈٹا رہا بلکہ آج بھی ناانصافی اور جبر کے خلاف ایک توانا آواز ہے۔ ایک زبردست سیمینار کا انعقاد کیا جس میں جو ہے مختلف فکر کے لوگ تعلق رکھنے والے جو ہے جوان بھی شریک ہوئے، اسٹوڈنٹ بھی اس میں موجود تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی اہم ڈائلاگ ہے جو ہم دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید سمجھنے اور ان کے جو فکر ہے، پیغام ہے، سوچ ہے، اس کو سمجھنے کے ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں سپر پاور ہے معاشی طور پر بھی، اکانومی جو ان کی ہے دنیا میں، اور وہ صرف خطے میں نہیں، پوری دنیا کے امن کے لیے ان کا رول اہم ہے۔ انہوں نے ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے، ہمارے لیے سبق ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں، اور اس قوم کا ویژن کیا ہے۔ چین ایک ذمہ وار کی ریاست طور کے ابھر کر دنیا میں آیا ہے، وہ کسی سازش، کسی ایسے بیانے کو پروموٹ نہیں کرتا، وہ امن کی بات کرتا ہے، برابری کی بات کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو دنیا کی اہم سفارتکاری ہے وہ چین سے ہمیں سب کو سیکھنی چاہیے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چین نے انسان دوستی، امن اور انصاف کو ہمیشہ اولیت دی ہے۔ ہم نصیب معاشرے کا تصور عصر حاضر کے لیے امید کی ایک روشن کرن ہے۔ میں سمجھتی ہوں اگر آج کے ہم سبجیکٹ کو دیکھیں تو اس سبجیکٹ کے اوپر ایکچولی اسی سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بات کہتے ہیں کہ بات کرنے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ چائنا سے سیکھنے کی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ضرورت ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے کہا نہیں کر کے دکھایا ہے، طاقت ہوتے ہوئے کس طرح بردباری سے، تحمل سے، عاجزی سے، انکساری سے دنیا کو سدھار رہے ہیں، دنیا کی مدد کرتے ہیں، بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے جنگ نہیں، مل جل کر معیشت کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں، اور وہ لوگ جو اس بات کو لے کر چلے ہیں ان سب کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، بیکاز میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اور تم سے باہر نکلیں، اب بات ہم کی، اور جب ہم بن جاتے ہیں تو پھر ترقی ہو، خوشحالی ہو، برکت اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ سیمینار میں پاکستان کے سابق وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی نے چین کے تاریخی کردار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ چین نے فسطائیت کے خلاف نہ صرف بھرپور مزاحمت کی بلکہ بعد ازاں عالمی برادری کو امن اور ترقی کا راستہ دکھایا۔ جس طریقے سے ایک شیئرڈ پراسپیرٹی کا کانسیپٹ ہے اور اپنی نیرو پرسو نہیں کر رہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو بلکہ پوری دنیا کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ ایک خاصہ ہے، آپ سمجھیں کہ چین کی موجودہ فلسفی کا، اور یہ اس دنیا کے لیے ایک نئی فلسفی ہے۔ ورنہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ تمام قومیں اپنا نیشنل انٹرسٹ پرسو کرتی ہیں، باقیوں کو ان کو فکر نہیں ہوتی، اپنے فوائد دیکھتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اسپیکرز ہیں جنہوں نے بات چیت کی ہے، اس چیز کو اجاگر کیا ہے، اور جو فلسفی ہے چائنا کی اس کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کے سیمینار اور بھی ہونے چاہیے۔ جو سسٹم ہے چائنا کا، اس کی جتنی ترویج کی جائے دنیا کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک عمدہ کاوش تھی۔ چین میں پاکستان کے سابق سفیر معین الحق نے پاک چین رشتے کی گہرائی پر خوب روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان آہنی بھائی ہیں۔ چین کا برادرانہ رویہ اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم اسے ایک حقیقی دوست ثابت کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں چین نے بڑا ایک مشکل وقت دیکھا۔ وہاں میں نانجنگ ایک شہر ہے، وہاں پہ بہت بڑا میسیکر ہوا تھا، جو 3 لاکھ چینی عوام اپنی زندگی کھو بیٹھے تھے اس جنگ میں اور میسیکر میں۔ تو اس کا جو میموریل ہے مجھے جانا ہوا وہاں پہ، لیکن جب میموریل ختم ہوا تو اینڈ میں جو ایک میسج تھا وہ کوئی ایک بٹرنس کا نہیں تھا چین کا، وہ ایک بات کر رہے تھے امن کی، بھائی چارے کی۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا اینڈ میں کہ آپ تاریخ کو یاد رکھیں لیکن جو امن ہے اس کو چیرش کریں، اس کو اہمیت دیں۔ دیگر مقررین نے بھی چین کے عالمی کردار کو خوب سراہا۔ عالمی نظام میں توازن ہو، غربت کا خاتمہ یا خود مختاری کا احترام، چین کی پالیسیاں ایک نئی دنیا کے خواب کی تعبیر ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر شرکاء نے کامنٹس وال پر اپنے تاثرات تحریری شکل میں ریکارڈ کیے، جہاں چین کی قیادت، اس کی فلاحی ویژن اور عالمی امن کے لیے قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔
शुरा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आज की दुनिया को दरपेश चैलेंजेस जैसे इंतहा पसंदी, एक तरफापन और जबर का मुकाबला सिर्फ बाहमी ताउन, इंसाफ और आलमी शराकतदारी के विजन से ही मुमकिन है, और यही वो बुनियाद है जो चीन फराहम करता है। एक ऐसा विजन जिसमें हम नसीब मुआशरा महज एक नजरिया नहीं बल्कि एक अमली रोड मैप है, जहाँ अक़वाम खुद मुख्तारी के एहतराम के साथ मिलकर आगे बढ़े, जहाँ तरक्की सबकी हो और अमन सिर्फ ताकतवरों का हक न हो बल्कि हर इंसान का बुनियादी हक हो। ये सेमिनार सिर्फ एक फिक्री नशिस्त नहीं बल्कि एक पुकार थी, एक बेहतर, पुरअमन, मुनसिफाना और मुश्तरका मुस्तकबिल की जानिब सफर की, एक ऐसा मुस्तकबिल जो हम सबका है, हम नसीब मुस्तकबिल। पैंगबिंग की कंपनी चीन के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर गोश्त की मसनूआत से वाबस्ता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका शुमार दुनिया में गोश्त बरामद करने वाले बड़े ममालिक में होता है, और चीनी कंपनी के ओहदेदार पैंगबिंग की उम्मीद की वजह भी यही है। पाकिस्तान से गोश्त की बरामद के लिए आपको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, इस रिपोर्ट में जानिए। हमारी चीनी कंपनी चीन के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर गोश्त की मसनूआत से वाबस्ता है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में हम इस ज़मीन में बहुत पुरुमीद हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में गोश्त बरामद करने वाले बड़े मुल्कों में होता है, और चीनी कंपनी के ओहदेदार पैंगबिंग की इस उम्मीद की वजह भी यही है। पैंग की कंपनी चीन में सारिफीन के लिए पाकिस्तान से गोश्त दरामद करती है, और इसके लिए उन्होंने कराची की दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के साथ शराकत कर रखी है। गोश्त बरामद करने का अमल जानवरों की खरीदारी, देखभाल, सेहत और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखकर किया जाता है। ज़्यादातर जो जानवर प्रेफर किए जाते हैं वो देसी, जो हमारी पाकिस्तान ब्रीड है, और देसी क्रॉस, ये दो जो हमारे पास इसकी कैटेगरी है, इनके अंदर ज़्यादा परचेजिंग होती है और इन्हीं की फैटनिंग की जाती है। विलायती हम परचेज नहीं करते हैं। इनकी जो यील्ड निकलती है वो ज़्यादा बेहतर होती है हमारे पास। ये कंपनी का ओन फैटनिंग फार्म है, जहाँ पर हम अपने लिए जानवर परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करके उसको 6 मंथ्स की इसकी फैटनिंग करते हैं, और फिर इसका अप टू द मार्क इसको स्लॉटिंग के लिए तैयार करते हैं। और जब ये तैयार हो जाते हैं 6 महीने के बाद, तो फिर हम अपने पास इनको स्लॉटर करते हैं। फैटनिंग करने का बेसिक मकसद ये होता है कि इसकी क्वालिटी और मीट जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। नॉर्मल जो मंडी से माल हम ख़रीदते हैं या जो सप्लायर हमारे पास प्रोवाइड करते हैं, उनसे इनका मीट बहुत फ़र्क आता है। इनकी मार्बलिंग हो जाती है और इसका क्वालिटी ऑफ मीट बढ़ जाता है, इनकी यील्ड बढ़ जाती है। इसलिए हमने ये फैटनिंग फार्म बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो हमारी कैपेसिटी है फैटनिंग फार्म की, ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 प्लस एनिमल हम एट ए टाइम इसको फैटनिंग कर सकते हैं। फार्म में तैयार हो जाने वाले जानवरों को ज़िबाखाने ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें जदीद मशीनों के जरिए ज़िबाह किया जाएगा। एक एक मरहले पर हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है, और प्लांट के अंदर काम करने वालों को सफाई के एक निज़ाम से गुजरना पड़ता है। ज़िबाह करने के बाद एहतियात लेकिन महारत के साथ इन जानवरों की खाल अलहदा करने और दीगर मराहिल का सिलसिला शुरू होता है।
ہیں کہ اس میں کسی میٹ کارکس میں کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے، ایسی ڈیزیز جو ہیومن ہیلتھ کو افیکٹ کرے. کسی کارکس میں ایسی کوئی ڈیزیز ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ادھر جو کارکس ہے وہ ڈیزیز فری ہے، ہم اس کو آگے فٹ فار اوکے کر کے فٹ فار ہیومن کنزم کے لیے یوز کر سکتے ہیں. فردر جو ہوتا ہے، جو یہ ادھر صرف ڈیزیز چیک کرتے ہیں ہمارے چیکرس، ہم خود کوالٹی ایشورنس کو چیک کرتے ہیں. فردر جو ہمارا ایک انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں، ہم اس کو بولتے ہیں ویک اسکین مشین، جس کے حوالے سے میٹ پہ کوئی بھی ڈسٹ، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس ادھر ہو، وہ کام کرتا ہے ایز اے اسٹیلائزیشن کے تھرو، کہ اس کے تھرو جو بھی ڈسٹ ہوتی ہے، جو بھی مائکرو آرگنزم ہوتی ہیں، وہ کل ہو جاتے ہیں. دین ہم اس کو آگے پروسیس کرتے ہیں، دین کولڈ چین کے تھرو پروسیس کرتے ہیں، دین اوکے کرتے ہیں کہ ہیومن یوز کر سکتے ہیں. اب وہ مرحلہ آتا ہے جہاں چین کے لیے بھیجے جانے والے گوشت کو تیار کیا جاتا ہے، اور یہاں چینی کارکن بھی اپنے پاکستانی ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. کارکس آتا ہے وہ سمپلی ڈیبون ہوتا ہے، ہڈی سے گوشت الگ کرتے ہیں، بغیر ہڈی والا گوشت ہوتا ہے. پھر بعد میں ان کا فائنل چیک ہوتا ہے، کوئی ہڈی بون چپ یا کچھ اس طرح کا نہ ہو. پھر وہ آگے پروسیس کے لیے بھیجتے ہیں، کوکنگ کے لیے. جیسے باسکٹ ہے، اس میں 15 kg یا 20 kg اس حساب سے. پھر وہ آگے ٹریز ہیں، اس حساب سے ہم ایک ٹریز میں 80 سے 100 کلو کے درمیان ہم ایک ٹریز کے اندر ڈالتے ہیں. یہ کمپنی خلیجی ممالک سمیت کئی ملکوں کو گوشت برآمد کرتی ہے، لیکن چین کے لیے بھیجے جانے والا گوشت بالکل مختلف انداز سے برآمد کیا جاتا ہے. China was already importing for years the same commodity from Mongolia. We said okay fine, یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ ہم میٹ کو فردر پروسیسنگ کریں، اس کو بوائل کریں، ٹھیک ہے، اس کی لائن پروسیس ایسے بنائیں کہ جو بھی گوشت آ رہا ہے اس سے اس والی پروسیس لائن کا ڈسکنیکشن ہے کمپلیٹلی. یہاں جو پروسیس ہو رہی ہے اس کا پروسیس فلو بالکل الگ ہو، اور پروسیسنگ بھی ہو جائے، فریزنگ بھی ہو جائے، پیکیجنگ بھی ہو جائے، اور وہیں سے باہر چلا جائے، تو دیر از نو کراس کنٹامینیشن آلسو. تو وہ پروسیس لائن ڈیولپ کی. چائنیز اگریڈ ٹو اٹ کہ ہاں یہ پروسیس از ویلڈ، اور یہ اس تھرو پاکستان کو پرمیشن دی جا سکتی ہے اس چیز کی. تو دیٹ از ہاؤ دس آل اسٹارٹڈ. اگر آپ چائنا کی ڈیموگرافکس پڑھیں یا ان کی ڈیمانڈ پڑھیں تو اٹس دا بگیسٹ پروڈیوسر آف بیف ان دا ورلڈ اینڈ اٹس دا بگیسٹ امپورٹر آف بیف ان دا ورلڈ ایٹ دا سیم ٹائم. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم جب برابر میں ایک مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ برازیل سے خرید رہی ہے یا ساؤتھ امریکہ سے خرید رہی ہے، US سے خرید رہی ہے، اور پاکستان اگر ان ملکوں سے سستا ہے تو ہم بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں وہاں جا کے. گزشتہ سال پاکستان سے لاکھوں ڈالر مالیت کا گوشت چین برآمد کیا گیا، جو کہ ماضی کی نسبت بہتر اشاریوں کو ظاہر کرتا ہے. چین میں پاکستان سے درآمد ہونے والے گوشت کی مانگ میں اضافے کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ اس شعبے میں بھی دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعاون اور شراکت آنے والے وقت میں مزید بڑھے گی. 虽然中国公司与巴基斯坦公司的文化 اگرچہ چینی اور پاکستانی کمپنیز کا طریقہ کار، لائحہ عمل، طرز عمل مختلف ہے، لیکن ہم اس ذمہ داری کو نبھانے میں شراکت داری کی طرف بڑھے. ہمارا ماننا ہے دونوں ملکوں کی کمپنیز کے درمیان تعاون آئندہ نسلوں تک بھی جاری رہے گا. 会传到更远。 یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. چین کی ہیجنگ کاؤنٹی جہاں قدرت دوست پرندوں سے بھرے پارک اور چاندی کے دستکاریوں کی صنعت. کہاوت مشہور ہے کہ چھوٹی ہتھوڑی نے 1000 سال تک دستکاری کی.
शेनहुआ सिल्वर क्राफ्ट विलेज पहाड़ों के दामन में बसे उस खूबसूरत गांव को कुदरती चश्मों, परिंदों और हाथों से तैयार करदा चांदी के सामान की बेमिसाल दस्तकारियों ने बड़ी शोहरत बख्शी है। देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों, क्या आपको परिंदे पसंद है? आज हम एक परिंदों से भरे एक दलदली भाग आ रहे हैं। चीन के सूबे यूनान में वाक़े है चिंगडोंग छाओ हाई नेशनल वेटलैंड पार्क यूनान के दालीबाई खुद इख्तियार प्रीफेक्चर की हेचिंग काउंटी के शिमाली हिस्से में वाक़े है। ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ इंसान और परिंदे हम आहंगी से रहते हैं। डोंग छाओ हाई वेटलैंड पार्क और इसके आसपास के इलाकों में परिंदों की कुल 192 अक़साम पाई जाती हैं। इस पार्क में कई नायाब और तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता परिंदे भी मौजूद हैं, जैसे कि ब्लैक स्टोक, गुलाबी आइबिस, यूरेशियन स्पूनबिल, टेंडुरा स्वान, मैंडेरिन डक। मकामी लोग इन परिंदों को कुदरती दोस्त समझते हुए इनकी हिफाजत करते हैं। मकामी हुकूमत ने न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को बेहतर बनाया है, बल्कि वेटलैंड से मुताल्लिक़ तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ भी किया है, ताकि सयाह माहौलियाती निज़ाम और हिजरत करने वाले परिंदों के बारे में बेहतर आगाही हासिल कर सकें। में एक कहावत बहुत मशहूर है, छोटी हथौड़ी ने 1000 साल तक दस्तकारी की है। शीनहुआ सिल्वर क्राफ्ट्स विलेज हेचिंग काउंटी के शिमाल मगरिब में वाक़ है, जो हाईवे और रेलवे लाइन के करीब है और लीजियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर। फिंगहोंग पहाड़ के दामन में बसे इस खूबसूरत गांव को कुदरती चश्मों और हाथ से तैयार करदा चांदी के सामान की बेमिसाल दस्तकारी ने शोहरत बख्शी है। 欢迎你来到我们新华银器小镇。那么在我们小镇上呢，都是以银器加工铺为主。这个银器呢是属于我们用纯手工打制的一个小银的茶泡壶，对，泡茶的一个小壶。 像这样的小壶呢，我们也是配了这样的一些银杯子。那么客人喜欢的话呢，他可以成套的就可以拿走了。 यहाँ हर तरफ चांदी की दुकानें नजर आती हैं। सूरज की रोशनी में चमकते ये बर्तन किसी परियों की दुनिया का मंजर पेश करते हैं। क्या आपको मालूम है कि मकामी लोग चांदी के बर्तनों में चाय क्यों बनाते हैं? दाली 2000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। वहाँ पानी की क्वालिटी सख्त होती है और उबलते वक्त दर्जा हरारत सिर्फ 92 डिग्री तक पहुँचता है। चांदी के बर्तन में पानी गर्म करने से दर्जा हरारत थोड़ा बढ़ जाता है और पानी नरम हो जाता है। 茶具都是用银做的。对，龙凤呈祥的这种比较多。 यही वजह है कि यहाँ के लोग चांदी के बर्तनों में चाय बनाना पसंद करते हैं। इससे चाय का जायका बेहतर और खालिस महसूस होता है। 师傅，您学这个多少年了呀？学了要5、6年了。做这个银器要花多长时间呢？做这种银子要半个月左右。半个月啊，就一个人工是吗？是的。那您这个能教我一下吗？可以的，教这里。 邓大师，你给我们介绍一下您的作品。你看我那2个儿子是和平鸽，是不是啊？和平鸽在一个桶上叫和平一桶，它取这个名字，它符合我们的国情嘛，是不是啊？你看我们澳门和平统一，香港和平统一，我们14亿中华儿女希望、愿望这个台湾也和平统一，实现祖国的伟大复兴，实现祖国的繁荣富强，最终实现祖国的和平统一大业，一统江山，它是这么样的一个含义嘛。
ये खूबसूरत सा छोटा सहन अपने रिवायती फन तामीर और दिलकश माहौल की वजह से मशहूर है। यहाँ मकामी लोगों की पसंदीदा रिवायती डिशेस पेश की जाती हैं। लेकिन बावर्ची खाने में शेफ मेहमानों के लिए लजीज खाने की तैयारी में मसरूफ हो रहे हैं। आइए इस जायकेदार लम्हे का लुत्फ उठाते हैं। 哇，师傅这在准备什么菜啊？这个是给你们做的炊锅。哦，这个炊锅要怎么做呢？是属于我们鹤庆自己打的那个铜火锅用来煮的火锅菜。这个是红葱菌，这个是牛肝菌，这个香菇菌，这个，这个是长在杨柳树上的杨柳菌。哇，好丰富呀！这是在做什么呢？这个是在做我们本地的一道美食。这个菜是用水性杨花的叶子包的，里面包了糯米、豆芽还有茴香，这样煎出来，很香的这个。这道菜叫酸辣鱼，是我们当地的一道特色菜，是用酸木花煮的鱼。这道菜叫金雀花煎鸡蛋饼，是高山上的金雀花，用鸡蛋这样裹着煎成饼。ऐसी डिशें रंग, खुशबू और जायके में इतनी लाजवाब होती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। शिन्हुआ चांदी का गांव सिर्फ अपने खूबसूरत बर्तनों के लिए ही मशहूर नहीं, यहाँ का खाना भी ऐसी यादगार खुशबुएं और जायके छोड़ जाता है जो दिल में बस जाते हैं। इस गांव का हर दिन हुनर की एक मुनफरिद धुन से शुरू होता है। छोटी हथौड़ियों की टन-टन जो न सिर्फ चांदी को फनकाराना रूप देती हैं, बल्कि यही आवाजें इस गांव के लोगों के ख्वाब, खुशियां और मेहनत भरी जिंदगी की कहानी भी सुनाती हैं। ये सिर्फ हुनर नहीं, एक सकाफत है, एक रिवायत जो हर दिल को छू जाती है।